آپ کو پتا ہے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کچھ دوسرے لوگ، دوسرے مسلک کے لوگ، اہل سنت کے جو دوسرے سلسلے والے ہیں جیسے چشتی حضرات ہیں، ان کو بہکاتے ہیں. دیکھو اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے حوالے سے کچھ لکھا تو جو بیچارے وہ چشتی حضرات جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کہنے لگتے ہیں دیکھو دیکھو ہاں یہ تو امام احمد رضا نے تو کچھ لکھا ہی نہیں غریب نواز کی شان میں. گویا کہ غریب نواز کی اور احمد رضا صاحب کی جو ہے وہ معاذ اللہ ایسی تھی. اب آپ مجھے بتائیں غریب نواز جو ہے وہ 6 صدی کے ہیں، اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے ہیں، صدی میں کتنا بڑا فرق ہے، اور امام احمد رضا کا ان سے جھگڑا کیوں ہو سکتا ہے؟ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایسی غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلائی. میں آپ کو بتا دوں امام احمد رضا سلسلہ چشتیہ کے خلیفہ تھے، سلسلہ چشتیہ میں ان کو خلافت تھی، اور امام احمد رضا جلدی سفر نہیں کرتے تھے، مگر آپ نے 2 مرتبہ اجمیر شریف کا سفر کیا. اور ایک سفر تو وہ کیا کہ آپ حج سے آئے اور بمبئی آنے کے بعد آپ بریلی شریف جانے کی بجائے آپ مدینہ شریف سے بمبئی آئے اور بمبئی سے سیدھا اجمیر شریف تشریف لے گئے. تو اعتراض کیا گیا کہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو غریب نواز نہیں کہہ سکتے، یہ اعتراض کیا گیا. امام احمد رضا نے اس پر بھی ایسا جواب عطا فرمایا. فرماتے ہیں ہمارے سرکار معین ملت والدین سرکار غریب نواز یقیناً غریب نواز ہیں. اور پھر اس پر آپ نے دلیلیں پیش فرمائی. اگر غریب نواز سرکار سے اعلیٰ حضرت کو کوئی معاذ اللہ دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، تو آپ ایسا کیوں لکھتے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ کوئی ہندوستان میں غریب نواز سے عداوت کرے، ارے غریب نواز سے عداوت کر کے کوئی ہندوستان کی زمین کے اوپر نہیں رہ سکتا. غریب نواز سے نفرت کر کے کوئی ہندوستان کی زمین پر نہیں رہ سکتا. کوئی غریب نواز سے نفرت کر کے ہندوستان کی ولایت پر کیسے قائم رہ سکتا ہے، اور ہندوستان کا مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہمارا اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا سے جو ملتا ہے وہ مدینے سے ملتا ہے، اور مدینے سے کربلا، اور کربلا سے بغداد آتا ہے، اور ہندوستان والوں کو بغداد سے اجمیر آتا ہے، اور پھر اجمیر سے تقسیم کیا جاتا ہے. ہم ہندی مسلمانوں کو جو ملتا ہے غریب نواز کے در سے ملتا ہے. اگر غوث پاک ولایت تقسیم کرتے ہیں تو بغداد سے ڈائریکٹ نہیں، وہ اجمیر آتی ہے، اور پھر غریب نواز کے ہاتھوں سے ہندوستان ولایت تقسیم کی جاتی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو بہرحال لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں. ارے تم نے پڑھا کہا ہے اعلیٰ حضرت کو؟ کچھ نہیں لکھا تم اس وقت کہہ سکتے ہو جب تم ان کی تصانیف پڑھ لو. امام احمد رضا نے تو بہت کچھ لکھا ہے. امام احمد رضا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اجمیر مت کہو، جب بھی کہو تو اجمیر شریف کہو. اگر کوئی سنی ہونے کے بعد اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہ محروم ہے، وہ محروم ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریب نواز کی وجہ سے اجمیر نہ کہے بلکہ اجمیر شریف کہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو اجمیر شریف کہنے کا سلیقہ ملا ہے وہ فتاوی رضویہ سے ملا ہے، امام احمد رضا کی تحریک پر ملا ہے. ورنہ اجمیر شریف اس سے پہلے بتاؤ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ آپ پہلے کی تصانیف اٹھا کر کے دیکھیں، اجمیر ہی اجمیر لکھا ہوا نظر آئے گا. اجمیر شریف اعلیٰ حضرت کی تحریک کے بعد ملا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اعلیٰ حضرت ہے جو میں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور اپنی روش سے ہٹ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مگر چونکہ وہ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، وہ سمجھ میں تو آنے والے نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کو کچھ پتا چلے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں اور امام احمد رضا کو ہم کیوں مانتے ہیں. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے، ہم تو ہر اس کو چاہیں گے جو ہمارے محبوب کو چاہے گا، جو ہمارے رسول کو چاہے گا.